अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कंदासूं अॼु मुल्क जे इंतिहाई अहम मामले ते, रेकोडिक वारे मामले ते। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जी हिकिड़ी कोर्ट पाकिस्तान ते $6 अरब जी जेका आहे जुर्माने जो फ़ैसिलो कयो आहे। सिंध पंहिंजो पाकिस्तान जी टीम जेको उन हवाले सां कानूनी टीम पहिरियों दफ़ो वॾे अरसे खां पोइ उनमें पाकिस्तान जो जवाबु ॾियण जी तयारी करे रही आहे, पर रेकोडिक वारो मामिलो काफ़ी पुराणो मसइलो आहे। अॼोके हिन प्रोग्राम में असां तव्हांखे रेकोडिक जे हवाले सां पूरा तफ़सील ॿुधाईंदासूं। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त रेकोडिक बलोचिस्तान जे चागी ज़िले जो हिकु इलाइक़ो आहे जेको सोन ऐं पंहिंजो सोन ऐं पितल जे खाणनि जे सबबु मशहूरु आहे। हिकु अंदाज़े मुताबिक़ रेकोडिक में सोन ऐं पितल जा दुनिया जो 5 नंबर वॾा ज़ख़ीरा मौजूदु आहिनि। 1993 में अमरीकी कंपनी BHP मिनरल्स इंटरमीडिएट एक्सप्लोरेशन बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी सां रेकोडिक वारे इलाइक़े में सोन ऐं ॿी मादनियात दरियाफ़्त करण लाइ हिकु मुआहिदो कयो हो। 1993 में थियल मुआहिदे तहत रेकोडिक वारे इलाइक़े मां निकिरंदड़ मादनियात जे मुनाफ़े मां अमरीकी कंपनी जो हिसो 75% ऐं बलोचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हिसो 25% तय कयो वियो हो। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त इहो उहो वक़्तु हुयो जॾहिं पाकिस्तान में इंटीरियम गवर्नमेंट हुई, निगरान हुकूमत हुई, मोइन कुरैशी वज़ीर आज़म हुयो। उन वक़्तु IJI जी हुकूमत ख़तमु थी वई हुई। 93 में चूंडुनि जी तयारी हुई। हिकिड़ी इंटीरियम गवर्नमेंट जेको आहे इहो मुआहिदो कयो हो। उनखां पहिरियों इन हवाले सां IJI जी नवाज़ शरीफ़ साहिब जी जेका हुकूमत हुई उन्हनि इन कंपनी सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयो हुयो। मुआहिदो जेको हुयो उनमें जीअं नज़र अचे थो त 75% एक्सप्लोर करण वारी कंपनी खे ऐं जंहिं बलोचिस्तान खे सिर्फ़ु 25% उनजो मुनाफ़ो ॾियण जो फ़ैसिलो कयो हो। उन सां गॾोगॾु उन एग्रीमेंट में इहो बि तय कयो वियो हो त कंहिं बि क़िस्म जी तकरार जे नतीजे में इंटरनेशनल कोर्ट ते तरफ़ जेको आहे रुजू कयो वेंदो। उन ते बि ॿिन्ही धुरियुनि मुआहिदे जे तहत असांजी इंटीरियम गवर्नमेंट जेका हुई उनमें जेको आहे उनखे लिखी ॾिनो हुयो। सन 2000 में बलोचिस्तान हुकूमत 1993 वारे मुआहिदे जी तौसीक़ कई ऐं मुआहिदे ते अमल दरामद करण लाइ घुर्बल क़दम खयां विया। इहो वक़्तु वरी उहो वक़्तु आहे जॾहिं परवेज़ मुशर्रफ जी हुकूमत हुई। उन मुआहिदे ते पंहिंजो जेको आहे जी तौसीक़ कई ऐं उनखे ते अमल दरामद लाइ मुख़्तलिफ़ क़दम बि खयां। 2006 में हिकु ऑस्ट्रेलियन कंपनी TCC BHP जी जॻह ते बलोचिस्तान हुकूमत सां मुआहिदो कयो। उन मुआहिदे जे नतीजे में ऑस्ट्रेलियन कंपनी खे BHP जा समूरा हक़ ऐं वास्ता मिली विया। समूरा हक़ ऐं वास्ता जो मतिलबु इहो थिए थो त उन्हनि खे उन सॼी एक्सप्लोरेशन मां सोन ऐं पितल जे कढण खां जेको मुनाफ़ो थींदो उनजो 75% जी उहा मालिक थी वई ऐं उन सां गॾोगॾु उनखे इहो बि हक़ु मिली वियो त जेकॾहिं उनखे हू का शिकायत उनखे थिए थी त उहा इंटरनेशनल कोर्ट तरफ़ बि रुजू करे सघे। इहे उहो पस मंज़र आहे जंहिं पस मंज़र खां असां जेको प्रोग्राम में तव्हांखे आगाह करणु पिया चाहियो त पोइ ईअं TCC जेका आहे उहा आई ऐं उनखां पोइ इहो मुआहिदो जेको आहे पंहिंजो ते अमल दरामद जे हवाले सां 2006 में मुआहिदे खां पोइ बलोचिस्तान हुकूमत सूबे जी हाई कोर्ट में दरख़्वास्त ॾींहुं मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त बलोचिस्तान हुकूमत उन वक़्त जी हुकूमत हद तजावुज़ कंदे रेकोडिक मामले में BH कंपनी खे रूल्स खां हटी करे रिआयतूं ॾिनियूं आहिनि। उन दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो ॿुधाईंदे बलोचिस्तान हाई कोर्ट 26 जून ते उहा दरख़्वास्त रद्द कई। पोइ उन जे ख़िलाफ़ जेको आहे दरख़्वास्त गुज़ारनि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू कयो ऐं जंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेकोडिक वारे मामले ते BHP तोड़े TCC जो लाइसेंस रद्द करे छॾियो। उनखां पोइ दरख़्वास्त में जेका उहा हुई रेकोडिक वारे केस जी उनमें उन वक़्त जो चीफ जस्टिस इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस अज़मत सईद ऐं जस्टिस गुलज़ार अहमद ते जेको गुलज़ार अहमद साहिबु जेको हिन वक़्तु चीफ जस्टिस आहे, इन 3 ॼणनि ते ॿधल जेका आहे उहो बेंच उहो फ़ैसिलो ॾींदे चयो त 1993 वारो मुआहिदो कानून ऐं पॉलिसी जे बुनियादी असूलनि जे ख़िलाफ़ु हुयो। तंहिं करे 2000 तोड़े 2006 वारो मुआहिदो रद्द तसवर कयो वञे। ईअं हिकिड़े ई धक सां पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट रेकोडिक में TCC खे हासिल कानूनी सहूलियतुनि जी पत वाइकी करे छॾी। बहरहाल इहो उहो पस मंज़र आहे जंहिंखां पोइ रेकोडिक वारे मामले ते TCC जेका आहे उहा मुख़्तलिफ़ आलमी फोरम्स ते उन्हनि जेको केस कया आहिनि ऐं उन मां हिकिड़े केस जेको आहे BHP पंहिंजो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जी कोर्ट जेको आहे फ़ैसिलो ॾिनो आहे। उन सॼे केस जा मुहरिकात कहिड़ा आहिनि उन बाबति असां मुख़्तलिफ़ क़ानूनी माहिरनि सां ॻाल्हायो था अचो था उन गुफ़्तगू खे हिन प्रोग्राम में शामिलु कयूं। जी नाज़रीन, हिन वक़्तु रेकोडिक जे मामले ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे मारूफ़ क़ानूनदान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा गुणे सदर
جناب امان اللہ کرنانی صاحب سان اچو تव्हां सां गुफ़्तगू। करनानी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। करनानी साहब, रेकोडिक वारे मामले खे हिन वक़्तु जिते बीठल आहे ऐं कीअं था ॾिसो तव्हां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजी उर्दू जो अंग्रेजी सिंधी जेका आहे कमज़ोर आहे। ठीक है सर, आप उर्दू में बात करें। करनानी साहब उर्दू में बात करें। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये रिकॉर्डिंग में है, एक जिस तरह वापडा को कहते हैं ना सफेद हाथी, इसको भी सफेद हाथी बना दिया गया है हालात और वाकयात ने। वरना ये बलूचिस्तान की मिल्कियत है और बलूचिस्तान का आईनी और कानूनी और उसका जो है विरासती हक है। मगर बदकिस्मती से अब ये ऐसे हाथों में चला गया है जो हाथ किसी को नजर नहीं आते। उन हाथों ने दस्ताने पहने हुए हैं, वो सिर्फ हमारे वसाइल को हड़प करने के लिए इसको ड्रामा बनाया हुआ है। रिकॉर्डिंग का मसला कोई इतना बड़ा पेचीदा मसला नहीं है। इन्होंने कंपनियों के साथ ऐसे डील किए हुए जो अब जाहिर होने लगे, जैसे ब्रॉडशीट का जो है डील जाहिर होने लगा है। ये इसी किस्म का डील है। $6 बिलियन का जो डिमांड है, जो कंपनसेशन है, ये इसके पीछे कमीशन के चक्कर में सारी हुकूमतें, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे जरदारी की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, ये तमाम उस टीसीसी तात्यान कापर कंपनी है, उससे बेसिकली अब वो गोल्ड ये जो है अब वो उनके हाथ से निकल चुका हुआ है। अब वो ये चाहते हैं कि ताकि उनसे हम कमीशन लें, उस कमीशन के चक्कर में इसको लंबा कर रहे हैं। और जिस तरह ब्रॉडशीट में उन्होंने कमीशन लिया है और रिकॉर्डिंग के मामले में भी कमीशन के चक्कर में है। और वरना इसको तलाश करने के लिए इसमें आयरन ओर है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर गोल्ड एंड कॉपर है, उसके अंदर यूरेनियम है। दुनिया की कई कंपनियां चाहती है कि वो इसको डिस्कवर करे, मगर हमारी हुकूमतें जो भी आती है, जिनके जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले हैं, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझते हैं, जिस तरह अफगानिस्तान को समझते हैं, जिस तरह कश्मीर को समझते हैं। रिकॉर्डिंग भी इनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, उनके रोजगार का एक जरिया है। अब इस पर जिस तरह कश्मीर को उन्होंने गंवा दिया है, अफगानिस्तान में तालिबान को मुसल्लत किया है, इस तरह हम पर जो लेकिन करनानी साहब, ये जो मामला शुरू हुआ था 93 में एग्रीमेंट हुआ, फिर अपना कोर्टों में गया, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जस्टिस चौधरी के दौर में टेथान कंपनी से वो जो है उसको मुआहदे को ख़त्म कर दिया। उसके बाद का जो मसला है कि इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए मामलात और वहाँ से ये वर्डिक्ट आ रही है। तो इसमें इस सारा जो कानूनी प्रोसेस है, एग्रीमेंट होने से सुप्रीम कोर्ट से लेकर फिर इंटरनेशनल फोरम्स तक, इस सारे को आप बहैसियत कानूनदान के किस तरह देखेंगे? और आप तो इस केस में बिल्कुल रहे हैं, उसके वकील के तौर पर भी आप। मैं यही रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे तुम्हें समझ आ रही है सारी बातें। मैं इन चीजों का विटनेस हूँ। मैं न सिर्फ इस हद तक विटनेस हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वर हूँ, बल्कि मैंने पेरिस में पाकिस्तान की तरफ से गवाही दी है 2014 में डॉक्टर मालिक साहब वजीर आला थे, और बतौर एडवोकेट जनरल 2013 में मैंने इसको प्लीड किया चौधरी इफ्तिखार साहब के सामने। वो डॉक्यूमेंट के जरिए से मैंने इसको तमाम जो एग्रीमेंट थे उनको बदनीयती पर मुबरी साबित कराया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त वो हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, मगर इसको इशू बनाया जा रहा है कि ठीक है, हम लोग जो है जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां पर हमारे खिलाफ फैसले हुए हैं। मेरा मकसद ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके जरिए से अगर मेरी बात पहुंचती है तो उनको ये बता रहा हूँ कि ये जो फॉरेन डिग्री इन्फोर्समेंट का लॉ है, इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन डिग्रीज के लिए पाकिस्तान में एक लॉ मौजूद है जो 2011 में बना है, एक्ट जो जेनेवा कन्वेंशन के तहत बना हुआ है। और उसके अंदर फॉरेन डिग्री के एग्जीक्यूशन जो है वो मुतल्लिका हाई कोर्ट्स करती है। अब अगर वो 600 बिलियन हमसे $6 बिलियन हमसे मांगना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए हमारे हाई कोर्ट में, आके अपने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करें। वो हमसे इस तरह डायरेक्टली वसूल नहीं कर सकते पैसे, मगर हमारी अपनी हुकूमतें जो इस चीज। लेकिन करनानी साहब, पब्लिक में जी ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमारा बायोलेटरल ट्रीटी है इस हवाले से। तो बायोलेटरल ट्रीटी तो वजह से हमारे खिलाफ हुआ है नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया में हमारा था BIT, बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 98 में नवाज शरीफ ने किया था। उसकी खिलाफवर्जी पर ये आया, एक्सिड में हमारे खिलाफ ये फैसला आया है कि जी हम उनके जो कंपनसेशन है
وہ ان کو دیں, کیونکہ ان کا جو دعویٰ تھا وہ $210 بلین کا تھا. یہ صرف وہ کمپنسیشن ہے جو انہوں نے خرچہ کی ہے, یا جو اس میں بینکوں سے انہوں نے انٹرسٹ پہ قرضے لیے ان کا انٹرسٹ ہے, یہ ڈپریسیشن ہے, یہ تمام پیسے ہوئی ہیں. اور یہ آپ کو 10 کمپنیاں ایسی ہیں جو آفر کر رہی ہیں کہ یہ پیسے ہم سے لے لیں, آپ ریکارڈنگ میں ہمیں اجازت ہے, ہم اس کو ایکسپلوریشن کرتے ہیں. یہ کوئی ہم پر لائبلٹی نہیں ہے جس طرح ہماری حکومتیں بتاتی ہیں, بالکل بھی یہ لائبلٹی نہیں ہے. یہ صرف اس کو حوالہ کر کے $6 بلین جو ہے کمپنی کو دے کر ادھر سے اپنا کمیشن لینا چاہتے ہیں, ورنہ کمپنی ہم سے $6 بلین جو ہے وصول نہیں کر سکتی جب تک وہ ہائی کورٹ سے رجوع نہ کرے ہمارے لا کے مطابق جو 2011 کا لا ہے. تو یہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں, جس طرح گراؤنڈ شیٹ کو چھپایا تھا اس ایشو کو بھی چھپا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب جو پاکستان کی طرف سے جو اپنا اس کیس کے اندر جو جواب دینے کی بات کی گئی ہے اور وہاں پہ ہماری تو اب ہوگا کیا؟ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے وہ لا کے مطابق جو فارن ڈگری کی ایگزیکیوشن ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ میں ہونا ہے. ہم لا کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے ایک ڈگری اگر انہوں نے کی ہے اس عدالت میں تو اس کا اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ انہوں نے ادھر آنا ہے, ہائی کورٹ بلوچستان آنا ہے, اور اس کے آنے پر جو ہے یہ ہوگا کہ آلریڈی سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے جو تمام ایگریمنٹ جو ہے نل اینڈ وائڈ ہے. اور یہ جو ہے 7 جنوری 2013 کو سپریم کورٹ نے مولانا عبدالحق بلوچ صاحب کے کیس میں فیصلہ دے دیا ہے. تو ہائی کورٹ میں جب یہ ڈگری آئے گا ایکسپیکٹ کا, تو ہائی کورٹ اس کو ضرور اس ٹچ اسٹون کو دیکھے گا کہ وہ بنیادی جو ایگریمنٹ ہے جس کی خلاف ورزی کا وہ ہم پر جرمانہ کر رہے ہیں یا ہم پر کمپنسیشن لے رہے ہیں, آیا وہ ہم دینے کے پابند ہیں بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ کہیں پر بھی منرل نکالنے یا اس کے نقصان کا ذمہ دار جو ہے نہ حکومتیں ہوتی ہے نہ ادارے ہوتے ہیں. پھر یہ پی آئی اے کے ہوٹلز کوئی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپنسیشن دیں. پھر یہ پی آئی ہماری عدالت جب فیصلہ کرے گی تو یقیناً ان کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی ای سی سی کو. لیکن پھر یہ پی آئی اے کے ہوٹل, اپنا روزویلٹ ہوٹل, پیرس کا ہوٹل, یہ سارے کیوں اپنا وہ کیے گئے ہیں؟ کیسے پی آئی اے کے جو روزویلٹ ہوٹل ہے اور پیرس کے ہوٹل جو ہے ان کو کیوں اپنا وہ کیا گیا ہے, اپنا سیک کیا گیا ہے؟ کون کہتا کیا ہے, کس نے کیا ہے؟ یہ خبریں تو یہ آئی ہیں, آج بی بی سی کے اندر بھی خبر لگی ہے. مجھے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں, نہ ایسی خبر ہو سکتی ہے کہ ریکارڈ روزویلٹ ہوٹل کو وہ لوگ امپاؤنڈ کریں. بالکل یہ میرے اطلاع نہیں ہے ایسی, اور مجھے یقین بھی نہیں ہے کیسا ہوگا. بڑی مہربانی امان اللہ کرنانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک جا معروف قانون دان امان اللہ کرنانی صاحب سے گڈوا گفتگو تام بدھی پروگرام جو سلسلو جاری رہندو. جی ناظرین, ریکارڈ تے گفتگو کے اگتے ودائیں تھا ملک جا معروف قانونی ماہر بیرسٹر وقاص عباس صاحب سان ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں. اچھو تم سان گفتگو. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. بیرسٹر وقاص عباس صاحب, یہ ریکارڈ کا معاملہ اب جو ہے اپنی آخری شکل میں جا رہا ہے. برٹش ورجن آئی لینڈ کی جو اپنا کورٹ ہے اس نے جس طرح فیصلہ دیا ہے $6 بلین کے قریب پاکستان پہ جو ہرجانہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں ہمارے لیے جو کورس آف لا ہے وہ کیا بچتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک کورس آف لا کی بات ہے, سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی انفورسمنٹ میں جاتا ہے تو آپ نے اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی جو ڈیسیجن ایکسٹ کا آیا تھا وہ پاکستان کے خلاف تھا, اور اس کی انفورسمنٹ کے لیے جو یہ کمپنی ہے بیرک گولڈ اور TCC, انہوں نے مختلف جورسڈکشنز میں آلریڈی کیسز فائل کیے ہیں, جن میں سے ایک جو ہے وہ برٹش ورجن آئلینڈ کے اندر ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے US کورٹ میں بھی فائل کیا ہوا ہے ریکوری کے لیے, کیونکہ جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً $6 بلین کی ہے. تو وہ جہاں پہ وہ ریکوری کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. بٹ آف کورس پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے, آف کورس ہمارا ایک ایسٹ ہے جس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے جتنا کر سکیں, تو وی مسٹ کنٹیسٹ اٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں, ایک بڑی ضروری چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹنس جہاں پہ پروسیڈنگز آپ کے خلاف بھی ہو جائیں, آپ کے پاس نیگوشیشن کا راستہ بند نہیں ہوتا. نیگوسیشن آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ابھی انفورسمنٹ آف دی ایوارڈ کی بات ہو رہی ہے, ایٹ دس اسٹیج ایون پاکستان نیگوشیٹ کر کے ان معاملات کو سیٹل کر سکتا ہے, جو کہ شاید پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہو.
93 میں یہ معاہدہ ہوا پہلے ایک کمپنی سے، اس کے بعد پھر یہ اپنا ٹی سی سی آئی، اس کے بعد جو ہے یہ معاملات کورٹ میں چلے گئے، بلوچستان ہائی کورٹ نے رد کیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوا، اب جو ہے 12 سے یہ مختلف اپنا انٹرنیشنل فورمز پہ چل رہا ہے۔ ہم نے اب تک اس معاملے کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، نہ نیگوسیشن کے تھرو، نہ اپنا ایک ایکٹیو اپنا لیگل ٹیم کے تھرو اس کو نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں ہمارے پارٹ پہ کچھ لیپسز ہیں؟ سر دیکھیں، لیپسز جو ہیں وہ 1993 میں شروع ہو چکے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، اس میں جو بڑی چیز جو دیکھنے والی ہے، اس کا جو مین اگریمنٹ تھا چاگی ہل ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر اگریمنٹ، اس کی جو تاریخ ہے، جس تاریخ کو وہ سائن ہوا تھا، وہ 29 جولائی 1993 ہے۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب پاکستان کے اندر ایک انٹرم گورنمنٹ چل رہی تھی، جس میں معین قریشی صاحب واز دی انٹرم پرائم منسٹر، اور جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ پھر 6 اکتوبر 1993 کو آئی۔ تو جو چیز جو مد نظر رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگریمنٹ راتوں رات سائن نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے کافی لمبی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، اسپیشلی اس طرح کے اگریمنٹس۔ اس اگریمنٹ کا جو گراؤنڈ ورک تھا وہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا، جس وقت آئی جے آئی کی حکومت تھی 1990 سے 1993 کی، اس وقت اس کا کام شروع ہو چکا تھا۔ تو افیکٹولی جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس دوران اس کی نیگوسیشنز وغیرہ، اس کے سارے جو معاملات تھے جو بلوچستان گورنمنٹ کر رہی تھی، وہ اس وقت طے ہو چکے تھے۔ پھر obviously 1993 میں یہ جولائی 1993 میں یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ اگریمنٹ جو سائن ہوا اس کے اندر دیکھیں، اس اگریمنٹ کے 3 بڑے امپورٹنٹ پہلو تھے۔ پہلا پہلو یہ تھا کہ پہلے اس کے اندر پراسپیکٹنگ ہونی ہے، پھر ایکسپلوریشن ہونی ہے، اور پھر مائننگ ہونی ہے۔ اب جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بیسک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ پراسپیکٹنگ میں، ایکسپلوریشن میں اور مائننگ میں کیا فرق ہے۔ پراسپیکٹنگ ایک بڑا پریلیمنری سا سٹیج ہوتا ہے جس کے اندر آپ بیسکلی ایک جگہ کا معائنہ کرتے ہیں، جائزہ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس جگہ پہ ایسے معدنیات اویلیبل ہیں جن کو ہم بعد میں جن کی مائننگ کر سکیں۔ وہ ایک چھوٹے اسکیل پہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی آتی ہے ایکسپلوریشن۔ ایکسپلوریشن آپ بڑے لیول پہ کرتے ہیں تاکہ آپ جو تمام ایریا اس کی پوری آپ اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں، گراؤنڈ ڈگ کرتے ہیں، اس میں آپ سیمپلز نکالتے ہیں، ان کے بیسس پہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کن کن علاقوں میں جا کے مائننگ کرنی ہے، پھر آپ مائننگ کی سپلائی کرتے ہیں، اور پھر آپ جا کے ایکسٹریکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک لمبا پروسیس تھا۔ اس کے بعد بیسکلی اب آپ دیکھیں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 1993 میں اگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے 2011 کے اندر، یعنی کہ بیسکلی اوور اے پیریڈ آف اوور 17-18 ایئرز بیسکلی لگ گئے مائننگ کے سپریم کورٹ تک معاملات جانے میں۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے، جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ اگریمنٹ سائن کیا گیا تھا، بیرک گولڈ کے ساتھ جس نے ایفیکٹولی پھر اپنے اسائنمنٹ اگریمنٹ کیا مین گولڈ کے ساتھ، جس کو پھر بعد میں ٹی سی سی نے ایکوائر کر لیا تھا، انہوں نے اپنی جو کانٹریکچوئل رسپانسبلٹی تھی اس کو اس وقت دوران میں نہیں پورا کیا، جس کی وجہ سے ڈیلیز آئے، جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک ایسڈ بلاک تھا۔ جہاں تک بات ہے قانونی کوتاہیوں کی، دیکھیں قانونی کوتاہی شروع میں بھی ہوئی، اس کے بعد جب یہ معاملات سپریم کورٹ میں گیا، اور اس کے بعد جب یہ انٹرنیشنل جورسڈکشنز میں گیا، آئی سی سی اور ایکسٹ کی، انیشلی اس کو ایک بڑی کمپٹنٹ ٹیم اس کیس کو کنٹیسٹ کری تھی، اور اس وقت ہم نے، آپ کو یاد ہوگا شاید، جب یہ کیس آئی سی سی میں چل رہا تھا وہاں پہ ہم نے ایک پریلیمنری میجرز کے ایک ایپلیکیشن دی تھی جو افیکٹولی اسٹے آرڈر ہوتا ہے، جو کہ ہمارے فیور میں آ گئی تھی، واز ویری سیلیبریٹڈ۔ تو اس وقت قانونی ٹیم بڑا اچھا ہینڈل کری تھی۔ انفارچونیٹلی جب ہم نے قانونی ٹیم چینج کی، اس کے اندر پھر obviously نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا، once again unfortunate as it was، نئے اے جی صاحب آئے، نئی لیگل ٹیم آئی، جو نئی لیگل ٹیم آئی وہ بہت جونیئر لیگل ٹیم تھی۔ اگر آپ ان کا، I don't want to comment on that any further, but effectively مس مینجمنٹ اس لیول پہ ہوئی۔ اس کے علاوہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ جو ہے جو 93 کا ایگریمنٹ ہوا، پھر 2000 میں اس کو جو کا تو وہ کیا گیا، 75% جو ہے وہ ہوگا
ایکسپلور کرنے والی کمپنی کو پروفٹ جائے گا، 25 سے ہماری بلوچستان کی گورنمنٹ کو ملے گا. آپ کے خیال میں یہ کچھ زیادہ نہیں ہے؟ سر دیکھیں، یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس کمز ڈاؤن ٹو کہ حکومت وقت اس وقت کیا نیگوشیٹ کرتی ہے. اگر تو انہوں نے نیگوشیٹ کرتے ہوئے یہ تمام پہلو دیکھے تھے تو پھر اس کے اوپر اس کا اس وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ بائی اینی میجر 75-25% کا ریشو ڈڈ ناٹ میک سینس، کسی بھی سینس میں نہیں سمجھ آتی. کیونکہ اگر ایسٹ آپ کا ہے، اس ایسٹ کی پوٹینشیل ویلیو بلینز آف ڈالرز ہے، اور ایک کمپنی ہے، مان لیا کہ دنیا میں 3-4 کمپنیز ہیں جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی اور وہ اکوپمنٹ ہے جس میں سے ایکسٹریکشن کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود 75% ایک جو مائننگ کر رہا ہے اس کو جائے، 25% حکومت کو جائے، دیٹ ڈز ناٹ میک سینس. اچھا، اب کیا ہوگا؟ ہمیں $6 بلین دینے ہوں گے یا اس سے بچنے کے کوئی راستے ہیں؟ سر دیکھیں، جہاں تک آئی سی سی ایکسڈ کی بات ہے، ایکسڈ کا ڈیسیجن آ گیا ہے $5.8 بلین کا پاکستان کے خلاف، اور کیونکہ وہ ڈیسیجن آ گیا، اب اس کی انفورسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. انفورسمنٹ میں جب جائیں گے تو نیچرلی پاکستان کے اوپر ایک لائبلٹی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ لائبلٹی آپ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ پاکستان نے ایک اپلیکیشن موو کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ٹیمپریرلی ہمیں اسٹے آرڈر گرانٹ ہو گیا، دس از این اپرچونٹی پاکستان کے لیے کہ وہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف جائے. دس از اے پوائنٹ جو ہماری پریویس لیگل ٹیم تھی، انہوں نے بھی یہ پوائنٹ ریز کیا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے دوران کہ جی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کریں، آپ کو جو پوٹینشیل ایکسپوجر ہے وہ 100% سے کافی کم تھا، تقریباً $500 سے $600 ملین تک کا ایکسپوجر آ رہا تھا. لیکن اب وہی ایکسپوجر $6 بلین تک پہنچ چکا ہے. اگر ہم نے وقت پہ نیگوشیٹ کر لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ آتا. اچھا، ایکسٹرنل ڈکریز کے حوالے سے جو ہمارا لا ہے، ایکسٹرنل ڈکریز جو غیر قانونی ڈکریز آتی ہیں، اس کے حوالے سے جو ہمارا لا ہے کہ ہائی کورٹ میں آنا پڑے گا، اور وہیں سے اگر وہ ڈکری جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے تب وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. وہ کس طرح اس سارے معاملے پہ اپنا رول ادا کرے گا؟ دیکھیں جب آپ کے اس طرح کے انٹرنیشنل اگریمنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ جو سیٹ آف آربیٹریشن ہے وہ کون سی ہے. سیٹ آف آربیٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس ملک کے قوانین جو ہیں ان کے تحت اس کا آربیٹرل ایوارڈ کی انفورسمنٹ ہوگی. جہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے، جو کمپنی تھی جس نے ایکسپلوریشن اور مائننگ کرنی تھی، انہوں نے کیسز یو ایس میں بھی فائل کیے ہوئے اور ورجن آئلینڈ میں بھی کیے ہوئے، کیونکہ پاکستان کے ایسٹس یو ایس میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی ہیں. تو وہ انفورسمنٹ اگر وہاں پہ فائل کرتے ہیں تو وہاں پہ ان پراپرٹیز کی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے. فار انسٹنس ہماری جو نیو یارک کے اندر جو ہوٹل ہے پی آئی روزویلٹ، بالکل اس کی روزویلٹ ہوٹل، اس کی بالکل اٹ کین بی اٹیچمنٹ کے تو چانسز ہیں. بڑی مہربانی بیرسٹر وقاص عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ریکارڈنگ کے حوالے سے گفتگو تام بدھی ملک جو انتہائی اہم معاملو سگڑ پروگرام جو وقت پورے تھے تو پنجے میزبان فیاض نشین اجازت دیں گا.